السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں۔ یہ ویڈیو سبھی اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بہتر ہے، خاص طور سے وہ بچے جو بھی میٹرک اور انٹر کا ایگزام دینے والے ہیں۔ اس میں نکرہ، اسے انگریزی میں کامن ناؤن، ہندی میں جاتی واچک سنجھا کہتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اسم نکرہ یا اسم عام، وہ اسم جو کسی عام جگہ، شخص یا کسی چیز کے لیے بولا جائے، اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ اس اسم کو اسم عام بھی کہتے ہیں، یعنی جو عام کے لیے بولا جائے اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کی 6 اقسام ہیں: اسم ذات، اسم حاصل مصدر، اسم حالیہ، اسم فاعل، اسم مفعول اور ایک اسم استفہام۔ اسم ذات وہ اسم جس میں ایک چیز کی حقیقت یا اصلیت کو دوسری چیز سے الگ سمجھا جائے، اسم ذات کہلاتا ہے، جیسے قلم، دوات، صبح، شام، ٹیلی فون، میز، پروانہ، شمع، بکری، گائے۔ اس سے کسی بھی ذات کا علم ہوتا ہے، اور جس سے ذات کا علم ہوتا ہے اسے اسم ذات کہتے ہیں۔ یہ اسم نکرہ کی ہی ایک قسم ہے۔ کل آپ کو اسم معرفہ کے بارے میں بتایا گیا تھا، جو آپ نے بہت پسند کیا، اس لیے یہ ویڈیو آپ کے سامنے لائی گئی ہے۔ اسم حاصل مصدر وہ اسم جس میں مصدر کے معنی پائے جائیں، یعنی جو مصدر کی کیفیت کو ظاہر کرے۔ مثال کیا ہے؟ چہکنا سے چہک، ملنا سے ملاپ، پڑھنا سے پڑھائی، گھبرانا سے گھبراہٹ، پکڑنا سے پکڑ، چمکنا سے چمک، سجانا سے سجاوٹ۔ یعنی جس میں مصدر کی کیفیت ظاہر ہو اسے اسم حاصل مصدر کہتے ہیں، اور یہ بھی نکرہ کی ہی ایک قسم ہے۔ اور اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں اسم حالیہ۔ اسم حالیہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے، جیسے ہنستا ہوا، ہنستے ہنستے، روتا ہوا، روتے روتے، گاتا ہوا، ٹہلتا ہوا، مچلتا ہوا، دوڑتا ہوا۔ ان سبھی الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی کی حالت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو جس سے کسی کی حالت ظاہر ہو اسے اسم حالیہ کہتے ہیں۔ اسم فاعل وہ اسم جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے اور مصدر سے بنے اسم فاعل کہلاتا ہے، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، دیکھنا سے دیکھنے والا، سننا سے سننے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا، رونا سے رونے والا، عالم، قاتل، حاکم وغیرہ۔ اسے ہی انگریزی میں سبجیکٹ کہتے ہیں، یعنی کام کرنے والا جو ہوتا ہے اسے سبجیکٹ کہتے ہیں، اور وہی اسم فاعل ہے۔ جیسے قاتل کہیں گے قتل کرنے والے کو، حاکم کہیں گے حکم دینے والے کو، اور عالم کہیں گے علم والے کو۔ تو چلیے آگے دیکھیں۔ اسم مفعول وہ جو اسم کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرے، جس پر کوئی فعل یعنی کام واقع ہوا ہو، اسے اسم مفعول کہا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھ لیں: دیکھنا سے دیکھا ہوا، سونا سے سویا ہوا، رونا سے رویا ہوا، جاگنا سے جاگا ہوا، پڑھنا سے پڑھا ہوا، سننا سے سنا ہوا۔ اسی طرح مظلوم، مقتول، مخلوق، مقروض، مدفون وغیرہ۔ اسے انگریزی میں آبجیکٹ کہتے ہیں، یعنی جس پر کسی چیز کا اثر پڑے، جس پر کسی کام کا اثر پڑتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ اس کے بعد آخری ہے اسم استفہام۔ اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کچھ سوال کرنے یا معلوم کرنے کے معنی پائے جائیں۔
مثالیں: کون، کب، کہاں، کیوں، کیسے، یعنی جس میں کوئی سوال کیا جائے اور جس میں کچھ پوچھا جائے، کچھ نئی جانکاری حاصل کرنے کے لیے جب کوئی سوال پوچھا جائے تو اسے ہی اس میں استفہام کہتے ہیں۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ ایک ویڈیو کو بنانے میں بڑی محنت پڑتی ہے اور یہ آپ کے حوصلے سے ہی ممکن ہو پاتا ہے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔